ویلکم بیک ناظرین. بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، لیکن تاحال بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. سندھ کے اندر دہائیوں سے برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی نے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، پولیسنگ کے نظام کو بالخصوص تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام کو ثمرات مل سکیں. پولیس جو ایک خوف کی علامت ہے، اس خوف کو دور کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے، اور انوائرمنٹ جو ہے وہ عوام فرینڈلی، پبلک فرینڈلی بنایا جا سکے. اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا تجاویز سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ندیم شہزاد موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی ندیم شہزاد، کیا کوشش کی جا رہی ہے پبلک فرینڈلی بنانے کی پولیسنگ کو؟ جی، ریاست سندھ پولیس کے حوالے سے جو موجودہ آئی جی ڈاکٹر کلیم امام جو انہوں ان کی رنگ لانا شروع ہوگی. سندھ حکومت کی جانب سے پولیس کے اندر جو ریفارمز لائی جا رہی ہے، اس میں جو تجاویز پر عملی طور پر اقدامات کی جا رہے ہیں. ایف آئی آر کے نام کو تبدیل کر کے آئی آر جو وہ نام رکھا جا رہا ہے، ایک جو دفعات ہے اس میں تبدیلی کرنے کا جو اپنی فیصلہ کر لیا گیا کہ کسی پر جو ایسے ایف آئی آر نہیں کاٹی جائیں گی، انہیں بغیر ملزم پر گناہ ثابت ہے بغیر اسے اٹھایا نہیں جائے گا، جو کہ پولیس کے روایتی طریقہ کار ہے کہ جس سے ایف آئی آر کاٹ کر اٹھا لیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں جس کی تبدیلی کی اب وہ فیصلے کی گئی، اور اس پر آئی آر میں یہ بھی ہوگا کہ جس شخص کا نام تو مطلوب اس میں ہوگا اسے پولیس کے بلانے پر وہ پیش لازمی ہوگا، اسے آنا ہوگا. اس کے بعد کے اہم کیسز میں گرفتاری بھی ممکن ضرور ہوگی، لیکن شخصی ضمانت پر جس طرح کے پہلے آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے جن پر دہشت گردی کی کیسز فائل کر دی جا سکتے ہیں، وہ ثابت نہ ہونے کے بعد اے ٹی سی کی عدالتوں میں سے اے ٹی سی کی عدالتوں میں ضمانتوں پر بری ہو جاتے تھے. یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جس پر تبدیلی کے جو فیصلے کیے گئے اور دہشت گردی کے مقدمات جو درج کر دیے جاتے تھے، ان میں اس بات کا بھی خیال کیا جائے گا کہ پہلے ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ اگر وقت احتجاج کرنے والوں پر بھی اے ٹی اے کی دفعات لگا کر، دہشت گردی کی دفعات لگا کر ان پر مقدمہ درج کر دیا جاتا تھا. اب اس طرح نہیں ہوگا. پولیس جو ہے اپنی منمانیاں جو ہے اس میں کمی لائی جائے گی، اور عوام دوست بنانے کے لیے جو آئی آر کا جو نظام ہے اس میں جو ہے ابتدائی طور کے اوپر اس پر ایف آئی آر نہیں کاٹی جائے گی، بلکہ اس مطلوبہ شخص کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے وہ تمام تر شواہد دیکھے جائیں گے. اس کے بعد اس کی گرفتاری عملی طور پر جو ہے اسے اٹھایا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ندیم بھائی، اس کے ساتھ جو ہے جو جینون لوگ ہیں ان کی مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا؟ اگر کسی بااثر افراد کے خلاف انہوں نے کوئی ایف آئی آر کٹوانی ہے، وہ درخواست لے کے جائیں گے، اس کا اندراج کہاں پر ہوگا؟ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جائیں گے، پولیس انویسٹیگیشن کے بعد کہے گی آپ کا پرچہ ہی نہیں بنتا. اس کے ساتھ تو شاید پولیس کی طاقت کے اندر اضافہ ہوا ہے. جی، اس حوالے سے صوبائی سطح پر سندھ گورنمنٹ کی جو پلاننگ ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں رائے صاحب کہ یہاں پر جو آن لائن ایف آئی آر کا نظام متعارف کرایا گیا، لیکن وہ مکمل ناکام نظر آ رہا ہے. وڈیرا کئی آج بھی ہے پولیس کے اندر سیاسی اثر رسوخ سندھ کے اندر موجود ہے. اس اثر رسوخ میں ضرور مضبوطی آئے گی کہ ایف آئی آر اب ڈائریکٹلی جب نہیں کر سکے گی، ایسے دہشت گردوں پر ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی ٹیرر سے آتے ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے ایف آئی آر سے پہلے آئی آر کاٹ کر اس کی گرفتاری، اسے بلانا، یہ وہ تمام طرح سے نظام کے اندر ہے کہ جو پالیسی میکر ہے انہوں نے موجودہ صوبہ سندھ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ فیصلے کیے ہیں، اس پر ایک عام شہری کو سے تو آج بھی عام شہری تھانے جاتے ہوئے خوف کرتا ہے. وہ خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں. تھانوں میں تیاری کرتی نہیں ہے، بلکہ ایک ٹیمپریری جو عرضی ہوتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے کہ بہت بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا. عبداللہ ملک، ٹوٹلی یور ڈومین. رائے صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ جو عمل والا کیس جب انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک پیاری سی بچی اپنے والدین کے ہاتھوں میں شہادت پا گئی تھی ایک پولیس کی فائرنگ کے ساتھ، مبینہ طور اس پر دو چیزوں پہ چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا تھا. ایک وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل والا میں جب وہ کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا، اس میں ایمبولینسز بھی شامل تھی کہ اس موقع پر موجود نہیں تھی. اس پر پھر ابھی حال ہی میں سندھ اسمبلی میں ایک بل لایا گیا عمل کے نام سے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ریگولرائز کرانے کے لیے کہ جہاں بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی اس پہ لے جائے گا. اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ سب پولیس ریفارم کا. یہ دونوں اقدامات چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بلکہ ہم اب کہتے ہیں کہ ان کے اقدامات پر ان کے ڈائریکشن پہ ہو رہے ہیں. اگر سندھ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، میرا سوال تو ملک صاحب یہاں پر یہ ہے، تعریفیں تو ہم نے بہت میں اگلی بات کرنے کی بھی. چلیے، حکومت
सिंध की भी कर लेते हैं, लेकिन आवाम का क्या फायदा होगा? यहाँ पर तो नुकसान नजर आता है। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि पहले भी लॉ में मौजूद है, कोई नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होने के बाद जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ तो आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर कोई पर्चा वर्चा नहीं काटेंगे, यहाँ पर तो दरखास्त आएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद पुलिस वाले की मर्जी है। मैं यही कहने जा रहा हूँ कि पहले भी ये लॉ मौजूद है कि अगर पुलिस चाहे तो अगर कोई शख्स वांटेड नहीं है, नहीं पुलिस जरूरी नहीं समझती कि उसको उसमें बुलाया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि छोटे छोटे केसेस में भी जब एफआईआर हो जाती तो उसके भी लोगों को पाबंदी सलाह से रखा जाता था। न सिर्फ पाबंदी बल्कि कहा जाता है उनका पर्चा हो गया जी, न सिर्फ बल्कि पाबंदी सलाह से एफआईआर में रखा जाता था, बल्कि हमने ये भी देखा कि जब आपके वसातत से चैनल जब गए तो लोग देखा कि लोग कई दिनों से गरीब आदमी बगैर एफआईआर के उन हालातों में पड़े हुए थे। मीडिया ने आके जब ये इस कल्चर को बदला, ये पुलिस वालों की सवाबी थी। अभी हम ये समझते हैं कि अगर एक तरफ ये कानून लागू कर देते हैं, सेफ्टी कमीशन नहीं बनाते, चेक एंड बैलेंस नहीं बनाते, अगर पुलिस के अलावा कोई और इस पे जुडिशरी का या कोई और से इदारे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, हमारे कोर्ट्स, हमारे जो है जो प्रेस क्लब्स हैं, इनके ऐसे लोगों को उस निजाम का हिस्सा नहीं बनाते, वॉच डॉग का किरदार अदा करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते, तो फिर आप ये फिर एक बंदर क्या ग्रेनेड देंगे? उनके पास पहले तो जरूरत ही नहीं है, उनके पास इतनी पावर है। उनके पास जनाब जो एसपी वो था जो बेचारे उस बच्चे को मारा था, राव अनवार जैसे लोग तो मौजूद है सिंध पुलिस में। जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है कि आप राव अनवार के अंदर इजाफा होता नजर आता है। बेहतर ये है कि सोसाइटी के जो अहम पिलर्स हैं, जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपके दानिश्वर हैं, आपके वुकला साहिबान हैं और सोसाइटी के दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको मिल बैठने का मौका दीजिए, इस कानून के ऊपर बहस कीजिए, फिर बहस कीजिए, फिर बहस कीजिए और उसके बाद किसी नतीजे के ऊपर पहुंचिए। क्योंकि बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि साबका कानून के अंदर भी खराबी कोई नहीं थी, ताकत का इस्तेमाल गलत किया जाता था। अगर आप नया कानून बनाने जा रहे हैं सो वेलकम, यू कैन डू इट, लेकिन इसके ऊपर बहस कीजिए, कोई अपने जहन को इस्तेमाल कीजिए, लोगों से मशवरा कीजिए, क्योंकि कवानीन रोज रोज नहीं बनते, कवानीन पे अमल दरामद की कोशिश कीजिए। अगली कहानी की तरफ आपको लिए चले।